کانڈ نظریاتی بہت بڑا المیہ ہے. افسوس ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کو ہر دو طرف سے کشمیریوں کی موت کا اکھاڑا بنایا گیا ہے. ہزاروں لوگ ہمارے لاپتہ ہیں. لاکھوں قبریں جو ہیں اس وقت شہداء کی ریاست کے دونوں جانب موجود ہیں. لاکھوں کے حساب سے بچے یتیم ہو چکے. ہزاروں ہماری بہنیں بیوہ ہیں. پہلے اسلحے کے زور پہ دونوں قابض ایک دوسرے کو فتح کرنا چاہتے تھے. اس کا ایندھن بھی جموں کشمیر کے لوگ بنتے تھے. اب ریاست کے اس خطے میں بالخصوص نیلم اور پتہ چلا ہے فاورٹ کوٹا یا لیپا وغیرہ سے کوئی منشیات کا کاروبار ہوا ہے. ظاہر بات ہے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, کوئی خاص بھی نہیں کر سکتا جب تک ان کے پیچھے کوئی خاص ادارے یا لوگ نہ ہوں. اور یہ المیہ ہے کہ اس کا بھی ایندھن جو ہے, اس کا بھی شکار جو ہے جموں کشمیر کے سادہ لوگ, غریب لوگ بنے, انہیں بغلایا جاتا ہے. 9ویں مہینے کی 29 تاریخ کو دو باپ بیٹا کیل شیخ بیلا سے تعلق رکھنے والا محمد یوسف ولد امیر اللہ اور اس کا بیٹا عمر شیخ ولد محمد یوسف بقول لوائکین کے, یہ یوسف صاحب کی بیوی عمر صاحب کی والدہ میرے پاس موجود ہیں, کلثوم بی بی, اور یہ یوسف صاحب کے سسر صاحب اور یہ ان کے حقیقی بھائی یہاں پہ موجود ہیں. ہمیں جب پتہ چلا کہ ان لوگوں کا یہ مظفر آباد سے کیل گئے اپنے علاقے میں, کیل سے ایک ڈاکٹر صاحب میں کیل کے رہنے والے, کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر خلیل صاحب, ان کی گاڑی پہ بیٹھ کے یہ ددنیال پہنچتے ہیں. اور ددنیال سے ابھی لوائکین سے جو مجھے پتہ چلا باپ وہاں پہ اتر جاتا ہے اور بیٹا 8 مقام تک آتا ہے. اور یوسف صاحب نے وہاں کوئی دکاندار ان کے جاننے والا اس کو ملے, اس نے ان کے فون سے یا اپنے فون سے کسی بندے سے رابطہ کیا بقول لوائکین کے کہ کوئی لین دین کا مسئلہ تھا. اس کے بعد وہ دونوں غائب ہیں. لمبردار صاحب جو اپنے علاقے شیخ بیلا کے لمبردار بھی ہیں, یوسف صاحب کے سسر ہیں. ان کو میں نے پوچھا جی کہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹائی, تو بولا ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس پولیس کی گاڑیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ہیں پولیس والے کیل والوں سے تفتیش کریں گے. تو مجھے یہ بھی تھوڑی سی زچ پہنچا کہ جسٹس کے لیے کسی انسان کے جانور مرغے گم ہو جائیں تو وہ اس کی بھی تحقیقات کرتا ہے, چھان بین کرتا ہے, وہ کہاں گئے, کیسے ہیپن ہوا. تو یہاں دو انسان جو ان کے گھر کے ہیں, ایک ان کا داماد ہے, ایک ان کا نواسہ ہے, وہ لاپتہ ہیں. اور یہ لوگ ایف آئی آر بھی کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں, جسٹس بھی چاہتے ہیں. میں نے خود ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی. 15 تاریخ ہم سب نار گئے. اس نوجوان سے میں نے نمبر لیا کہ ان لوگوں سے میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بندے کا نمبر دیا. 50 مرتبہ میں نے اس بندے پہ کو کال کیا, انفارچونیٹلی کہ اس کا نمبر آف تھا. آج یہ بیوہ, یہ بہن میری کلثوم بی بی, ان کے والد صاحب اور یوسف صاحب کے حقیقی بھائی, ان کے دیور یہاں میرے غریب خانے پہ موجود ہیں. ہم انشاءاللہ ابھی ڈی سی صاحب کے پاس بھی جائیں گے, ایس پی صاحب کے پاس بھی جائیں گے کہ یہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں وہ کن لوگوں کے کہنے پہ کہیں گے کسی نے ان کو بغلایا یا کوئی اور دشمنی کا شاخانہ تھا. چونکہ گھر والوں کا, فیملی والوں کا کیا اس میں جرم تھا, کیا دوش تھا, اس بہن کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, اس کی 5 نوجوان بچیوں کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. ریاستی اداروں کا, متعلقہ حکام کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ یوسف صاحب اور ان کے بیٹے عمر صاحب کی متعلق ڈیٹیل جو ہے فیملی تک, اہل علاقہ تک پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا ہیپن نہ ہو. یہ کوئی وزیرستان نہیں ہے, یہ کوئی خدا نخواستہ کیا کہتے ہیں اپنا وانا بھی نہیں ہے, یہ غزہ بھی نہیں ہے, یہ برما بھی نہیں ہے, اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ افریقہ کا کوئی جنگل بھی نہیں ہے. کہنے کو تو یہ آزاد ریاست ہے, اور یہاں لوگ اپنے علاقوں سے گم ہو جائیں, 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا, پتہ ہی نہ چلے. میں تعجب ہوں کہ یہ کون سا قانون ہے یہاں پہ کہ جہاں پہ انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور پولیس کو اگر مدد کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی پٹرول کے یا ڈیزل کے پیسے دو. اس بیوہ کے پاس, اس بہن کے پاس کہاں سے آ گئے پیسے؟ تو میں ڈی سی صاحب نیلم اور ایس پی صاحب سے ملاقات بھی کروں گا, ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, حکام بالا سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں JKL FM کے دوست, وہ اس چیز کو اٹھائیں.
اور اقام بالا اس کا انویسٹیگیشن کریں. ان 2 زندہ انسانوں کی لواحقین کو خبر ہونی چاہیے وہ کس حال میں ہیں, کہاں پہ ہیں, کہاں گئے, کس نے بھیجے, کیوں بھیجے, کس کاروبار کے لیے گئے, کس نے ان کو کیل بلایا, کیل سے کس نے ان کو ددنیال بلایا, ددنیال سے وہ کہاں گئے, کس سے ان کا رابطہ ہوا, ڈیٹا نکالا جائے ان کے فونوں کا, اس دکاندار صاحب سے پوچھا جائے, وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جائے. یہ انویسٹیگیشن جب ہوگی تو ان کا سامنے آئے گا. تو میں ولی صاحب سے کہوں گا جو عمر شیخ صاحب کے سسر اور کلثوم بی بی کے والد ہیں, جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کو پوچھا کہ میرے نال دنیال آ گئے, دنیالو آ کے لے گئے. یہ بات تو میں نے کہا دی. اب آپ اقوام بالا کو کیا کہنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ عرض کرتے ہیں کہ اصل کو مویا زندے ہیں, کدھر پتہ لگا کدھر مر گئے دن زندے کسے ضبطی بیچن, بس یہ اصل کو پتہ لگ جائے. پریشان ہاں. یوسف صاحب کے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, حقیقی بڑے بھائی, کیا نام ہے جی؟ محمد حسین صاحب. جی صاحب, جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا حقیقی بھائی ہے, حقیقی بھتیجا. بھائی ہمارا ہے کہ پتہ کدھر لے گئے, کہ ہویا پتہ کوئی نہیں لگا. دنیال تو چار کھڑے کلا جانے کدھر گئے, بس کاش کرے کوئی پتہ, کوئی پتہ نہیں کہاں کرے. یہ تو علم ہی نہیں ہے. ایک بندے کو بات کرنی ہے جی. یہ ایسا کوئی علم ہی نہیں ہے. کوئی دشمنی تھی ان کی, نہیں کوئی دشمنی نہیں. کسی ادارے کے ساتھ کوئی وابستہ تھے؟ بالکل نہ سی, بالکل کوئی لین دین تھا کسی کا؟ بالکل نہ سی. جی میں کوئی پتہ نہیں. کلثوم بی بی صاحبہ سے گزارش کروں گا, ان کی ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی, کوئی دوستوں نے مجھے اس پہ مینشن بھی کیا, تو میں اس لیے ان لوگوں سے ملنا چاہتا تھا. ملاقات کے بغیر, حقائق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. رائٹ ناؤ آئی اسٹل کنفیوز دا اسٹیٹمنٹ آف لمبردار صاحب. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کلثوم بی بی سے, جن کا بیٹا اور میاں لاپتہ ہے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کس کہہ سکتے, بیٹا بھی تے بچہ بھی بڑے ہوئی دعا سے اجول گئے. ہن نکے نکے بچے رہے دن مڑا کوئی ذریعہ نہیں ہون, کوئی ذریعہ نہیں. مکو ایلا پتہ ہوئے دن میں یافتی ہے کہ کیڑی سن کھڑے کے کیتا, مکو اس پریشانی ہے اس وچ, مکو کوئی پتہ لگ گیا چھ مویاں زندیاں دا مڑا کوئی حال کڈو. یہ میں پریشان ہوں, مڑے نکے نکے بچے میں کیا کر سا, میں کو تھا رہسا. آپ حکومت کے ادارے, کسی پولیس افیسر کے پاس آپ گئی, کسی ڈی سی ایس پی کے پاس اس سے پہلے آپ گئی یا نہیں گئی؟ جی جی کس کے پاس گئے تھے آپ؟ ڈی سی کے پاس. اچھا کیا کہا ڈی سی صاحب نے آپ کو؟ بس وہ ساتھ ہے کوئی پتہ شتہ سی کر سو تو جو لکھ دے. اچھا پولیس کے پاس آپ گئی؟ ہاں جی. کس کے پاس, کون سی جگہ پہ؟ کیل. تو کیل پولیس چوکی پہ آپ گئی؟ چوکی تے تو انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے بھی یہی آکھیا کہ اسی پتہ کر کے تے تسوں کو دساں, تو کوئی پتہ نہیں. پھر اس ویلے آپ نے یہ کہا کہ ایف آئی آر کاٹے؟ نمو کو نہیں آکھیا. آپ ایف آئی آر کے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوا رہے آپ؟ ایف آئی آر اسی جگہ نہ کٹان دیا, موڑ کسی لوگوں پیسے سے ستیہ ناس ہو سی ایس وہ پیسے ایسے مانگتے ہیں آپ سے؟ پیسے ایسے نہیں آتے. ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں گاڑی کا پٹرول دو. سر پیسے ایسے نہیں مانگے تو انہوں نے آکھیا بند یا سو لے جاؤ تسی دنیال لے جاؤ جناب جی. ہوں اسی انہوں کس رچا کرنا آنا گڑی بھی جانا نا. جی 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 وہ پھر ایسا نہ آنا کہ پھر اصل وہ لڑکے اس جماعی سنا کے آ کے اسی اس کو ادھر ہی بلان دے. اچھا اچھا جی, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہاں پہ, یہ عوام کے ٹیکسوں سے جو محکمے قائم ہیں, یہ جو اتنی وزارتیں بن گئی ہیں, یہ مختلف این جی اوز ہیں, یہ کہاں پہ سول سوسائٹی ہے. 2 زندہ انسان غائب ہیں, وہ کس سلسلے میں غائب ہیں, کس نے غائب کیا, کن کے کہنے پہ غائب ہوا, یہ انویسٹیگیشن ہو کے عوام کے سامنے آنی چاہیے بات. یہ کہ لیفن کہ چیئرمین کی حیثیت سے بچہ اور جوان بچہ اس تمو کو تھوڑا صدمے میں آختی ہیں کہ پتہ چلتا چلا نہیں چلتا, میری بچیوں گھن کا دریا بھی چھال ماس. یہ جی میں ریاستی شاہی ہونے کی حیثیت سے ایک آزادی پسند جماعت کا برداشت نہ کر رہی مجھے بات کرنے دیں. جی جی ایک آزادی پسند جماعت سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ گزارش کرتا ہوں تمام آزادی پسندوں سے اس چیز کو ہائلائٹ کریں, اور اقام بالا سے جو گزارش ہے, عوام ٹیکس دیتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے, اور انہیں ورگلا کے گن سے فتح نہ ہو سکا. آپ کشمیر کو منشیات سے فتح کرنے والوں سن لو, ہمارے لوگوں کو اس کا ایندھن نہ بناؤ. ہمارے لوگ آپ کے جال میں اگر پھنسے تو وہ خوف کی وجہ سے, اور ان کی باتوں سے مجھے جو اندازہ ہوا
وہ غائب کیے نہیں گئے, ان کو غائب ہوئے نہیں, غائب کیا گیا ہے. ان لوگوں سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو بلایا, جن کے ساتھ ان کے رابطے تھے. اور اس طرح سے باقی نیلم کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, نہ کھلائیں بچوں کو گوشت, خوشک روٹی کھلا لیں, نہ محلوں کے خواب دیکھیں, جھونپڑیوں میں زندگی بسر کر لیں. اس لعنت سے بچنے کی کوشش کریں. یہ جو منشیات کی لعنت یہاں پہ پھیلائی جا رہی ہے, ہماری نسلیں تباہ ہوں گی اس سے. اور اس وقت جو لوگ لاپتہ ہوئے, وہی مطلب یہ کیا توقع بنتا ہے جی کہ لوگ لاپتہ ہو جائیں, ایف آئی آر بھی فائل نہ ہو, ڈی سی کے پاس یہ بہن گئی, انتظامیہ جو ہے وہ بے خبر, ابھی تک 2 مہینے ہونے والے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ لوگ ہماری زبان بنیں گے. اور میری زندگی کا مطلب تے دین کی سربلندی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میرے دین کا یہ مقصد ہے, سیاسی دین اور مذہبی دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیاسی دین نظریہ آزادی, کہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, بے کسوں کی آواز بننا, ان کے ساتھ کھڑا ہونا, اور اپنے وطن سے ہر قسم کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جدوجہد کرنا. مجھے امید ہے کہ اس بہن کو اگر انصاف نہیں ملے گا, اس نے کہا میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خود سوزی کروں گی, دریا میں چھلانگ لگاؤں گی. بہن ایسا نہ کرنا, ہم انشاءاللہ اقام بالا کے دفتروں کا گھیراؤ کریں گے. وہ کون سے دفتر ہیں, کن کا ہم نے گھیراؤ کرنا ہے, یو ہیو ٹو نو ویل واٹ آئی گوئنگ ٹو سے. لہٰذا اس سے بہتر ہے یوسف صاحب ان کے بیٹے عمر کا فی الفور پتہ چلایا جائے کہ وہ کہاں ہیں, کس کے کہنے پہ کہاں گئے, کس نے غائب کیا, مار دیا, کسی ادارے کے کسٹڈی میں عدالت میں پیش کیا جائے, ٹرائل کیا جائے, مقدمہ قائم کیا جائے, کیا جرم ہے ان کا. اس طرح لوگوں کو لاپتہ کرنا, غائب ہو جانا. اور وہ ڈاکٹر صاحب سے, جو دکاندار صاحب تھے, باقی جو متعلقین ہیں, فیملی والوں سے بھی